بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید بن قیس محنت مزدوری کر کے شام کو جب اپنے گھر آیا، وہ گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی رو رہی ہے۔ عبید بن قیس نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو درخت لگا ہوا ہے، اس درخت سے پھل توڑنے کے لیے ہر روز ایک بندہ اس پر چڑھتا ہے، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں ایک نیک اور پرہیزگار عورت ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے خاوند کے علاوہ کوئی مرد مجھے دیکھ پائے۔ عبید بن قیس نے اس درخت کو کٹوا دیا اور یہ بات سن کر بے حد خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک بیوی عطا کی ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد عبید بن قیس نے پھر اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اب کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، ہمارے گھر میں جو کھڑی ہے، جو بھی راہگیر وہاں سے گزرتا ہے، اس کی نظر ہمارے گھر کے صحن میں پڑتی ہے۔ یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں کام میں مصروف رہتی ہوں، میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ مجھ پر کسی کی نظر پڑے۔ یہ بات سن کر عبید بن قیس نے اس کھڑی کو بھی بند کر دیا۔ عبید بن قیس نے کہا کہ آج کے بعد تم باہر نہ جانا، میں گھر کا سودا سلف خود لے کر آپ کو دے جایا کروں گا۔ اس پر بیوی بہت خوش ہوئی اور کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لیکن چند دن بعد ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی بنا پر عبید بن قیس کو یہ گھر چھوڑا پکڑا اور یہ گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا بسا۔ ایک دن افاقن عبید بن قیس اپنے گھر جلد آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ لیٹ بدکاری کر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا۔ وہ اپنی بیوی کی بات کو سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی نے وہ درخت کھڑی کیوں ختم کروائی تھی کہ مجھے بدکاری کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس نے اپنی صفائی دیتے ہوئے مجھے مطمئن کیا اور مجھ سے درخت اور کھڑی کو ختم کروا دیا تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میری بیوی نیک اور پرہیزگار ہے۔ وہ یہ سارا قصہ دیکھ کر بہت حیران و پریشان تھا۔ اس نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کپڑے پکڑ کر کسی دوسرے شہر کی طرف چل بسا۔ راستے میں اس سوچ میں جا رہا ہے کہ میری بیوی دیکھنے میں تو بڑی نیک اور پرہیزگار لگ رہی تھی، پر اس نے بدکاری کر کے میرا اعتبار کیوں توڑا؟ جب وہ کسی دوسرے شہر میں پہنچنے والا تھا کہ راستے میں کافی زیادہ سپاہی ہر آ جانے والے کی تلاشی لے رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سپاہی کیوں تلاشی لے رہے ہیں، کیا واقعہ ہوا ہے؟ وہ سپاہیوں کو پاس گیا اور جب سپاہیوں نے عبیدہ بن قیس کی اچھی طریقے سے تلاشی کر لی تو اس نے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے جو اتنی سختی سے ہر ایک کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ تو ان میں سے ایک بندے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ چور بھاری تعداد میں خزانے لوٹنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اچھا یہ معاملہ ہے۔ یہ بات سن کر وہ آگے کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے ایک شخص دیکھا جس نے بہت لمبا چبا ڈالا ہوا تھا۔ وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہا تھا اور اپنی ایڑیوں پر وزن نہیں ڈال رہا تھا۔ آپ کو اس کا یہ انداز عجیب لگا۔ ہر کوئی شخص اس بندے کو سلام کر رہا تھا اور بڑے ادب و احترام سے مل رہا تھا، جیسے کہ کوئی پیر و مرشد سے مل رہا ہے۔ اس شخص کو یہ کہنا تھا کہ میں اس لیے پورے پاؤں پر وزن ڈال کر نہیں چلتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونٹیاں وغیرہ میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائیں۔ کیڑے مکوڑے بھی خداوندے کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، اس لیے وہ شخص اپنا پاؤں بچا بچا کر رکھتا ہے۔ یہاں ہر کوئی امیر غریب بادشاہ و گدھا ہر کوئی اس نیک شخص سے دینی مشورے لیتے ہیں، اس لیے سب اس کی عزت کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں یہ ایک بہت بڑے عالم اور نیک و پرہیزگار بندہ ہے۔ یہ سنتے ہی عبیدہ بن قیس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے چور کا پتہ چل گیا ہے، مجھے بادشاہ سلامت کے پاس لے جاؤ، میں چور کے بارے میں جانتا ہوں۔ سپاہی اس کی بات سن کر دھنک رہ گئے۔ سپاہیوں نے عبیدہ بن قیس کے ساتھ لیا اور بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر
سپاہیوں نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، حضور یہ بندہ کہتے ہیں کہ مجھے چور کا پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ سلامت خزانہ چوری کرنے والا کون ہے۔ جب بادشاہ نے اس بندے سے پوچھا کہ کون ہے تو وہ چور جس نے خزانہ چوری کیا ہے عبیدہ بن قیس نے کہا کہ جو بندہ انگلیوں پر چلتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ محسوس کرواتا ہے۔ اور بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کس طرح بندے پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ تو ایک نیک پرہیزگار عبادت گزار بندہ ہے، وہ چور نہیں ہو سکتا۔ عبیدہ بن قیس نے کہا کہ حضور میں سچ کہہ رہا ہوں، وہی آپ کا چور ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس پر عبیدہ بن قیس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جب کوئی بندہ اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرنا شروع کر دے، ہر جگہ میں اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ وہ ظاہری شکل و صورت سے تو نیک دکھائی دیتا ہے اور پر اندر سے وہ کالا ہوتا ہے۔ یہ بندہ اپنے آپ کو نیک اور متقی ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ عبیدہ بن قیس نے کی بادشاہ کی بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو پکڑ کر لاؤ اور اس کے اچھے طریقے سے تلاش لو۔ جب سپاہی نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی تو عبیدہ بن قیس کی بات سچ نکلی اور بادشاہ کا چور بندہ وہی نکلا جو اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتا تھا۔ دوستو، اس واقعے سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ جو بندہ ہر وقت اپنے آپ کو نیک اور متقی تصور کریں، لوگوں میں دکھاوا کریں تو کہ لوگ اس بندے نیک بندہ سمجھیں، ایسا بندے نیک نہیں ہوتے۔ نیک بندے کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، وہ کسی سے نیکی کر کے اس کا دکھاوا نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایسا بندہ نہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔